رات کی سیاہی دبے قدموں شہر میں اٹھتے چلتی ہے صدر علی وقار. گلیاں سنسان ہیں اور کہیں کہیں سائرن کی چیخوں کی آواز سنائی دے رہی ہیں کہ ایک گلی کے کونے میں ایک بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کے بے جان جسم سے لپٹ کر بیان کر رہی ہے, بیٹا اٹھو, تمہیں ابھی بہت کچھ کرنا تھا, تمہیں میرے بڑھاپے کا سہارا بننا تھا. مگر بیٹا خاموش ہے, اس کے سینے پر گولی کا نشان ہے اور آنکھیں بند ہیں جیسے کہہ رہا ہوں, ماں میں مر گیا مگر بزدل ہو کر نہیں, میں نے مرنے کا حق ادا کر دیا. یہ منظر غزہ کا ہے, یہ منظر پاراچنات کا ہے, یہ منظر شہداء کے لہو سے رنگی سرزمینوں کا ہے جہاں پر زندگی ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کرتی جاتی بلکہ کسی نئی زندگی کا آغاز بن جاتی ہے. صدر علی وقار, زندگی جینے کا حق انہیں ملتا ہے جو باوقار جیتے ہیں اور جو سچ کے لیے مرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں. یہی حوصلہ تھا نعیم الرشید کا کہ جنہوں نے نیوزی لینڈ کی مسجد میں سینہ تان کر اپنے بھائیوں کو بچایا. یہی حوصلہ تھا ارشد شریف کا کہ جنہوں نے حق کا علم بلند کر کے جھوٹ کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا اور اپنی جان دے دی. یہ وہ لوگ ہیں جو مر کر بھی امر ہو گئے. صدر علی وقار, یہی درس تھا امام حسین کا کہ جنہوں نے سر دے دیا مگر ظالم کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا. یہی درس تھا امام احمد بن حنبل کا کہ جنہوں نے قید و بند ہو کر کوڑے کھا لیے مگر ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنے سے نہ ڈرے. یہی ہمت تھی آیت اللہ باقر الصدر کی کہ جنہوں نے مظلوموں کے حق میں آواز بلند کی اور شہادت کا درجہ پا لیا. مگر افسوس, آج کے لوگ مظلوموں کے حق میں آواز بلند کرنے کے بجائے, ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے ظالموں کے دربار میں خاموشی خرید لیتے ہیں. ایسے لوگ نہ جینے کے قابل ہیں نہ مرنے کے, تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ انہیں جینے کا کیا حق جنہیں مرنا نہیں آتا. صدر علی وقار, اب وقت عام پہنچا ہے کہ یہ تو تاریخ میں اپنا نام شجاعت و غیرت کے ساتھ لکھوا لو یا پھر بزدلی کی دھول میں گمنامی کے ساتھ مل کر گم ہو جاؤ. یہ دنیا ظالموں کی نہیں شہیدوں کی ہے, یہ دنیا ظالموں کی نہیں شہیدوں کی ہے, یہ تاریخ ظالموں کی نہیں بہادروں کو یاد رکھتے ہیں. شکریہ. تھینک یو. جی بھائی.